नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम 20वां पारा 9 रुकू तक तर्जुमा मुकम्मल किए थे। अब 10वें रुकू से 16 तक 16 रुकू तक इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो क्या वो जिसे हमने अच्छा वादा दिया तो वो इससे मिलेगा, इस जैसा है जिसे तुमने दुनियावी ज़िंदगी का बर्ताव बरतने दिया, फिर वो क़यामत के दिन गिरफ़्तार करके हाजिर लाए जाएंगे। और जिस दिन उन्हें मुज़ाकरा करे तो फरमाएगा, कहाँ हैं मेरे वो शरीक जिन्हें तुम गुमान करते थे। कहेंगे कि वो जिन पर बात साबित हो चुकी। ऐ हमारे रब, ये हैं वो जिन्हें हमने गुमराह किया, हमने उन्हें गुमराह किया जिसे खुद गुमराह हुए थे। हमने उनसे बेजार होकर तेरी तरफ रुजू लाते हैं, वो हमको ना पूछते थे। और इनसे फरमाया जाएगा, अपने शरीकों को पुकारो। अल्लाह ताला कहते हैं कि उन किसी और को माबूद बनाए हैं। अल्लाह ताला कहते हैं उनको कि तुम पुकारो, अपने शरीकों को पुकारो। तो वो पुकारेंगे तो इनकी ना सुनेंगे और देखेंगे कि अज़ाब क्या अच्छा होता है। अगर वो राह पाते, अब अज़ाब देखेंगे, अगर वो राह पाते तो ये अज़ाब नहीं होता था उनको। और जिस दिन उन्हें निदा करेगा तो फरमाएगा, तुमने रसूलों को क्या जवाब दिया था। अल्लाह ताला पूछेंगे, क्या जवाब दिए थे तुम रसूलों को। रसूलों को जादूगर कहते हैं, बनावटी बातें कहते हैं। तो इस दिन इन पर खबरें आंधी हो जाएंगी तो वो कुछ पूछ-गछ न कर सके, कुछ पूछ-गछ नहीं होगा उनसे। तो वो जिसने तौबा की और ईमान लाया, अच्छा काम किए, करीब है कि वो राह याब हुए। और तुम्हारा रब पैदा करने वाला है जो चाहे और पसंद फरमाता है, इनका कुछ इख्तियार नहीं। पाकी और बरतरी है अल्लाह को उनके शिर्क से, अल्लाह शिर्क से पाक है। और तुम्हारा रब जानता है उनके सीनों में छुपा और ज़ाहिर जो है वो भी जानता है। और वही है अल्लाह को जो खुदा नहीं, उसके सिवा इसकी तारीफ़ है जो दुनिया है और आखिरत में, और इसी का हुक्म है। दुनिया और आखिरत में अल्लाह ही का हुक्म है, दुनिया और आखिरत में अल्लाह ही की तारीफ़ है। और इसी की तरफ फिर जाओगे। तुम फरमाओ, भला देखो तो अगर अल्लाह हमेशा तुम पर क़यामत तक रात रखे तो अल्लाह के सिवा कौन है जो खुदा तुम्हें रोशनी लाए। अगर अल्लाह ताला रात ही रख दे तो कोई दूसरा सूरज बना के ला सकता है? नहीं ला सकता। तो क्या तुम सुनते नहीं? तुम फरमाओ, भला देखो तो अल्लाह क़यामत तक हमेशा दिन रखे। अगर क़यामत तक खाली दिन रखा तो क्या कोई रात बना सकता है? ला सकता है? नहीं ला सकता। तो अल्लाह के सिवा कौन खुदा है जो तुम्हें रात लावे जिसमें आराम करो। तो क्या तुम्हें सूझता नहीं? और इसने अपने मेहर से तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए। रात में आराम करो, दिन में इसका फजल ढूंढो और इसके लिए तुम हक़ मानो। और जिस दिन उन्हें निदा करेगा तो फरमाएगा, कहाँ हैं मेरे वो शरीक जो तुम कहते थे। और हर गुरोह में से हम एक को गवाह निकाल लेंगे, फराएंगे अपनी दलील लाओ, तो जान लेंगे कि हक़ ताला का है। और इनका कोई जाएंगी जो बनावटें करते थे, वो परेशान हो जाएंगे। बेशक हारून मूसा की कौम से था, फिर इसने इन पर ज़्यादती की और हमने इसके उतने ख़जाने दिए, ऐसे ख़जाने दिए अल्लाह ताला हारून को कि ऊँटों पर लादना पड़ता था, कुंजियों को खाली। हारून के इतने ख़जाने थे, अल्लाह ताला इतनी दौलत दे के आजमाए थे। फिर इसने इन पर ज़्यादती किया और हमने इसको इतने ख़जाने दिए जिनकी कुंजियाँ एक ज़ोर आवर जमात पर भारी थी। जब उसने इसकी कौम ने कहा, इतरा नहीं, बेशक अल्लाह इतराने वालों को दोष नहीं रखता। अब कौम को इतराता था, मैं इतना अमीर हूँ, इतना मालदार हूँ, बल्कि
جو خزانے تھے قارون کے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر، جو بھی چیز ہم کو مل رہی ہے اس سے آخرت کے اندر کیا طلب کرنا ہے، آخرت کی جو نعمتیں ہیں اس کو طلب کرنا ہے، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ چاہ، بے شک اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بولا یہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں، ہمیں ہے، ہمارے پاس ایک علم ہے، بولتے ہیں لوگ میرے پاس ہے، اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ سنگین ہلاک فرما دی جن کی قوتیں ان سے سخت تھیں اور جمع اس سے زیادہ تھا، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ نہیں، تو اپنی قوم پر نکلا اپنی آزمائش میں، بولے وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں کسی طرح ہم کو بھی ایسا ملتا جیسا قارون کو ملا، بے شک اس کا بڑا نصیب ہے۔ کہتے ہیں قارون کو جو خزانہ ملا اس کو بڑا نصیب نہیں ہے وہ، اور بولے وہ جنہیں علم دیا گیا خرابی ہو تمہارے اللہ کے سوا بہتر ہے، اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور انہیں کو ملتا ہے جو صبر والے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھسا دیا، خزانوں کے ساتھ قارون کو اور گھر والوں کو زمین میں دھسا دیا، اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ اسے بچا سکے، اس کی مدد کرتی، اور نہ بدلہ لے سکا نہ کوئی اس کی مدد کر سکے۔ جب اللہ کا آئے گئی عذاب تو بس کوئی بچا نہیں سکے۔ اور کل جس نے اس کے مرتبے کی آرزو تھی، صبح کہنے لگے عجب بات ہے، کل تک اس کو دنیا کی آرزو کرتے تھے اس کے سے بننے کے لوگ، راتوں رات اس کا کام ختم ہو گیا تو کہنے لگے عجب بات ہے، اللہ رزق وسیع کرتا ہے اور اپنے بندوں میں سے کسی کو چاہے، جس کو تنگی چاہے، جس کو رزق وسیع کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگی کرتا ہے۔ اگر اللہ ہم سے پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھنسا دیا جاتا، اے عجب کافروں کا بھلا نہیں، یہ آخرت کا گھر ہے۔ ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے، آخرت میں کامیابی کس کے لیے رکھیں؟ جو زمین میں تکبر نہیں کرتے، نہ فساد کرتے، نہ عاقبت پرہیزگاروں کی ہی ہے، کامیابی پرہیزگاروں کی ہی ہونے والی ہے۔ جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور جو بدی لائے بدکام والوں کو بدلہ نہ ملے گا، مگر جتنا کیا تھا اتنا اس کو بدلہ ملے گا، بدی کا بدلہ ملے گا۔ بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا اور تمہیں پھیرے جائیں گے جہاں پھرنا چاہتے ہو، تم فرماؤ میرا رب خوب جانتا ہے اسے جو ہدایت لاتا ہے اور جو کھلی گمراہی میں ہے، اور تم امید نہ رکھتے تھے کہ کتاب تم پر بھیجی جائے گی، ہاں تمہارے رب نے رحمت فرمائی تو تم ہرگز کافروں کی پشتی نہ کرنا، اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں میں سے نہ روکنا بعد اس کے کہ تمہاری طرف اتاری گئی ہیں، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ، ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدا نہ پوجو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، ہر چیز فانی ہے اور سوا اس کے ذات کے اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔ اب یہ سورہ عنکبوت ہے اور اس کے اندر 69 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ آزمائش بھی کرتے ہیں، ایمان والوں کو بھی کرتے ہیں، اور بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا۔ سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں، وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ اور یہ سمجھے ہوئے ہیں جو برے کام کرتے ہیں کہ ہم ان سے کہیں نکل جائیں گے، کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو تو بے شک اللہ کی میعاد ضرور آنے والی ہے، اور وہی سنتا ہے، جانتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے تو اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ بے پرواہ ہے سارے جہاں سے۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم ضرور ان کی برائیاں اتار دیں گے۔ جو نیک کام کرتے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف کر دیں گے، برائیاں اتار دیں گے، اور ضرور انہیں اس کا بدلہ دیں گے جو ان کے سب کاموں سے اچھا تھا۔
اور ہم نے آدمی کو تاکید کی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی کرو، اور اگر وہ تجھ سے کوشش نہ کریں تو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مان۔ اگر ماں باپ بھی اگر شریک ٹھہرا رہے ہیں، جیسا ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کوشش کر کہ میرا شریک ٹھہرائے، اگر ماں باپ بھی میرا شریک ٹھہرائے تو تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مان۔ ماں باپ بھی اگر ابراہیم علیہ السلام نہیں مانے اپنے والد کا کہنے کو، کیونکہ انہوں بتوں کو بناتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو نہیں ماننا، تو نہ مان، میرے ہی طرف تمہارا پھرنا ہے تو میں بتا دوں گا تمہیں جو تم کرتے تھے، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیا ضرور ہم انہیں نیکیوں میں شامل کریں گے۔ اور بعض آدمی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو وہ لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں۔ اور اگر تمہارے رب کے پاس سے مدد آئے تو ضرور کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے۔ اللہ کی مدد آتے ہی کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ کا جیسے امتحان لیں گے، اللہ تعالیٰ چیک کریں گے، کچھ پریشانی لاتے ہی بولیں گے بھاگ جائیں گے وہاں سے۔ کیا اللہ خوب نہیں جانتا جو کچھ جہاں بھر کے دلوں میں ہے؟ اور ضرور اللہ ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو بھی اور ظاہر کر دے گا منافقوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی ظاہر کر دیں گے، منافق جو ہوتے ہیں ان کو بھی ظاہر کر دیں گے۔ اور کافر مسلمان سے بولے ہماری راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے۔ کافر بولتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ چلو، ہمارے راستے پر چلو، تمہارے ڈرو نہ کو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیتے ہیں۔ بلکہ کون بولتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں اچھے لوگوں سے، ایمان والوں سے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ نہ اٹھائیں گے، حالانکہ انہوں خود پریشان پھنس جانے والے جا کے آخرت میں۔ انہوں کس کے گناہ اٹھا سکتے؟ کچھ نہیں۔ بے شک وہ جھوٹے ہیں، اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اور اپنے ان کا گناہ کا بوجھ انہوں اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ، اور ضرور قیامت کے دن پوچھے جائیں گے جو کچھ بہتان اٹھاتے تھے۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں سے 50 سال کم 1000 برس یعنی 950 سال تک زندہ رہتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کی عمریں اللہ تعالیٰ ایسے بنائی تھیں، وہی ذکر ہے۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ اس میں 50 سال کم 1000 برس، تو انہیں طوفان آیا۔ نوح علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم نے مانی، تو وہاں پر کیا ہوا؟ طوفان آیا اور وہ ظالم تھے، تو ہم نے اسے اور کشتی والوں کو بچا لیا۔ بولے کشتی میں بیٹھ جاؤ، کشتی والوں کو اور نوح علیہ السلام کو بچائے، اور کشتی کو سارے جہاں کے لیے نشانی کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کو پوجو اور اس سے ڈرو، اس میں تمہارا بھلا ہے، اگر تم جانتے ہو تم تو اللہ کے سوا بتوں کی پوجتے ہو اور نرا جھوٹ گڑتے ہیں، یعنی سفید جھوٹ ہے، بتوں کو ماننا، اس کو مت مانو، بولے ابراہیم علیہ السلام۔ بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں، تو اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو اور اس کی بندگی کرو اور اس کا احسان مانو، تمہیں اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کتنے ہی گناہ جھٹلا چکے ہیں، اور رسول کے ذمے نہیں مگر صاف پہنچا دینا ہے۔ رسول کے ذمے کچھ نہیں ہے، جو باتیں اللہ کے صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا اللہ کو؟ کیونکہ خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا۔ بے شک یہ اللہ کو آسان ہے، اللہ تعالیٰ کو انسانوں کو پیدا کرنا، پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا، دنیا کو بسانا، پھر دوبارہ بسانا، یا دنیا ختم کرنا، سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ تم فرماؤ زمین میں سفر کر کے دیکھو اللہ کیوں کر پہلے بناتا ہے پھر اللہ دوسری اٹھاتا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، عذاب دیتا ہے جسے چاہے اور رحم فرماتا ہے جسے چاہے، اور تمہیں اسی کی طرف پھر کر جانا ہے، اور تم زمین میں قابو نہ نکل سکو اور نہ آسمانوں میں سے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا اور نہ مدد کرنے والا ہوگا۔ اور وہ جنہوں نے میری آیت اور میری ملنے کو نہ مانا وہ ہیں جنہیں میری رحمت کی آس نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کی رحمت کی آس ہی نہیں کرتے لوگ، اللہ کو مانتے ہی نہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس کی قوم کو کچھ
जवाब बनना आया मगर ये बोले उन्हें क़त्ल कर दो या जला दो। अल्लाह ने उसे आग से बचा लिया। इब्राहिम सलाम को बोले कि जला डालो, इब्राहिम सलाम क़त्ल कर दो, जला डालो बोले वो कुफ़ार जो थे। तो अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ने उसे आग से बचाया, बेशक इसमें ज़रूर निशानियाँ आई ईमान वालों के लिए। और इब्राहिम अस्सलाम ने फरमाया कि तुम तो अल्लाह के सिवा ये बुत बना लिए हैं जिससे तुम्हारी दोस्ती यही दुनिया की ज़िंदगी तक रहेगी, फिर क़यामत के दिन तुम में एक दूसरे के साथ कुफ्र करेगा और एक दूसरे पर लानत डालेगा। अब क़यामत के दिन शैतान भटका देता है बुतों को, खुदा मानो बल्कि यहाँ खुदा मानते हैं। क़यामत के दिन क्या बोलेंगे, पत्थरों को पूजने वाले पत्थर के ऊपर पत्थर का खुसूर बताएंगे, वो बुता इनका खुसूर बताएंगे, एक दूसरे को बता लेंगे वहाँ जाएगा। यानी एक दूसरे के साथ कुफ्र करेगा और एक दूसरे पर लानत डालेंगे, इन्होंने उनको बोलेंगे उन्होंने उनको बोलेंगे, क्योंकि दोनों भी झूठे हैं। और तुम सबका ठिकाना जहन्नुम है, दोनों का ठिकाना इंसान और पत्थर जहन्नुम का ईंधन है बोलते हैं अल्लाह ताला, और तुम्हारा कोई मददगार नहीं। तो लूत इस पर ईमान लाया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने रब की तरफ हिजरत करता हूँ, बेशक वही इज़्ज़त हिकमत वाला है। हमने उसे इसहाक़ पर, लूत अलैहिस्सलाम है, इसहाक़ अलैहिस्सलाम है, याकूब अलैहिस्सलाम अता फरमाए। हमने इनकी औलाद में नबूवत दी और किताब रखी और हमने दुनिया में इसका सवाब इसे अता फरमाया, और बेशक आखिरत में वो हमारे करीब ख़ास के सज़ावारों में से है। और लूत अलैहिस्सलाम को नजात दी जब इसने अपनी कौम से फरमाया तुम बेशक बेहयाई के काम करते हो कि तुमसे पहले दुनिया भर में किसी ने ना किया। लूत अलैहिस्सलाम की कौम बेहयाई का काम कर रही थी, गंदे काम कर रही थी, यानी ये आपस में मर्द और औरत जैसे शादी करते हैं वैसा मर्द से शादी करते थे वो लोग, ऐसे थे। यानी तुमसे पहले दुनिया भर में किसी ने न किया, क्या तुम मर्दों से बदफेली करते हो और राह मारते हो और अपनी मजलिस में बुरी बात करते हो, तो अल्लाह सख्त नापसंद है अल्लाह ताला उससे। तो इसकी कौम का कुछ जवाब ना हुआ मगर ये कि बोले हम पर अल्लाह का अज़ाब लाओ। फिर वो लूत अलैहिस्सलाम को क्या करें, लाओ अल्लाह का अज़ाब। लूत अलैहिस्सलाम डराए अल्लाह के अज़ाब, डरो तो क्या करेंगे, लाओ अल्लाह का अज़ाब लाओ अगर तुम सच्चे हो। अर्ज़ किया है मेरे रब मेरी मदद फरमा। लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह से, अल्लाह मेरी मदद फरमा इन फसादी लोगों पर। और जब हमारे फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास मज़दा लेकर आए, बोले हम ज़रूर इस शहर वालों को हलाक कर देंगे, बेशक इसने बसने वाले सितमगार हैं। कहा इसमें तो लूत है। फरिश्ते बोले हमें खूब मालूम है जो कुछ इसमें है, ज़रूर हम इसे और इसके घर वालों को नजात देंगे। जब फरिश्ते आए अज़ाब के लिए लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब डालेंगे, जब फरिश्ते आए और फरिश्ते कहने लगे कि हम उसे इसके घर वालों को नजात देंगे, फरिश्ते कहें लूत अलैहिस्सलाम और उनके लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों को हम नजात देंगे, बाकी दूसरे लोगों को क्या है अज़ाब देंगे। मगर इसकी औरत को वो रेहान वाले में से है, रह जाने वालों में से, मगर इसकी औरत को रह जाने वालों से। अब इसे हमारे फरिश्ते लूत के पास आए और इनका आना उसे नागवार हुआ और इसके सबब दिल तंग हुआ और उन्होंने कहा कि न डरिए और हाँ गम न कीजिए, बेशक हम आपको और आपके घर वालों को नजात देंगे। अल्लाह के फरिश्तों ने आपको और आपके घर वालों को नजात देंगे। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम की बीवी क्या थे, रह जाने वालों में से थे। लूत अलैहिस्सलाम वहाँ से हट जाना था ले लेके अपने काम को, अपने मानने वालों को, लेकिन उनकी बीवी देखिए रह जाने वालों में से थे। तो बेशक हम आपको और आपके घर वालों को नजात देंगे, मगर आपकी औरत वो रह जाने वालों में से है, बेशक हम उस शहर वालों पर आसमान से अजाब उतारने वाले हैं। अब लूत अलैहिस्सलाम के काफिले के साथ नहीं जाएंगे, उनकी बीवी वहाँ रह जाएंगे, काफिरों के जो जिस पर अल्लाह का अजाब है वहाँ रह जाएंगे, तो इनकी भी खैर नहीं है, उतारने वाले हैं बदला इनके नाफरमानियों का। और बेशक हमने इससे रोशन निशानियाँ बाकी रखी अक़ल वालों के लिए। मदीन की तरफ इनके हम कौम शुएब को भेजा तो इसने फरमाया मेरी कौम अल्लाह की बंदगी करो और पिछले दिन की उम्मीद रखो और ज़मीन में फसाद फैलाते न फिरो। तो उन्होंने उसे झुटलाया और उन्हें जलजले ने आ लिया, तो सुबह अपने घरों में घुटनों के बल पड़े। आप ज़मीन में फसाद मत करो, झुटलाओ मत, अल्लाह की निशानी को झुटलाओ मत,
تو وہ نہیں مانے، تو ہوا یہ کہ زلزلہ آ گیا۔ زلزلہ ایسا آیا کہ گھروں میں گھٹنوں کے اوپر پڑے، زمین پلٹ دی گئی وہاں کی، گھٹنوں کے اوپر گرے ہوئے ہیں سب۔ اور عاد اور سمود کو ہلاک فرمایا، اور تمہیں ان کی بستیاں معلوم ہو چکی ہیں، اور شیطان نے ان کے کارناموں کو ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھایا، اور انہیں راہ سے روکا، اور انہیں سوجتا تھا، اور ہارون اور فرعون اور حامان کو، اور بے شک ان کے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لائی، اور انہوں نے زمین میں تکبر کیا، اور وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے، تو ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہ پکڑا، تو اس میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ بھیجا، اور کسی کو چنگاڑ نے آ لیا، اور اس میں سے کسی کو زمین میں دھانسا دیا۔ اب اس کے اندر قارون، فرعون، حامان، یہ تینوں کو اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر پتھروں کو بارش کر کے ہلاک کر دیے، کسی کے اوپر چنگاڑ زوردار آندھی لا کر تباہ کر کے ہلاک کر دیے، اور کسی کو زمین کے اندر دھنسا کر ہلاک کر دیا، اور ان میں کسی کو ڈبویا، اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے۔ ہاں وہ خود ہی، اللہ تعالیٰ کو ظلم کرنے والے نہیں تھے، لیکن وہ خود ہی کر لیا اپنے آپ پر، اللہ کی بات نہیں مانے، اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں، مکڑی کی طرح اللہ کے سوا کسی کو مالک بنا رہے، کسی کو خدا بول رہے ہیں، تو مکڑی کے جال کی طرح ہے، اس نے جالے کا گھر بنایا، اور بے شک سب گھر والوں میں کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کیا اچھا ہوتا ہے کہ اگر جانتے اللہ جانتا ہے جس چیز کو اس کے سوا پوجا کرتے ہیں، اور وہی عزت و حکمت والا ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں، اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے یہ نشانیاں بیان کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کو نہیں سمجھتے، مگر علم والے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، عقل والے سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین حق بنائے، بے شک اس میں نشانی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اے محبوب، پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم فرماؤ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اے مسلمانوں، کتابیوں سے نہ جھگڑو مگر بہتر طریقے پر، مگر وہ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف اترا، اور جو تمہاری طرف اترا، اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اس کے حضور گردن رکھتے ہیں۔ اور اے محبوب، یوں ہی تمہاری طرف کتاب اتاری تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اس پر ایمان لاتے، اور کچھ ان میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیتوں سے منکر نہیں ہوتے، مگر کافر جو ہوتے ہیں وہ منکر ہوتے ہیں۔ اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے، اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے